بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمانڈو ہدہد کی تحقیق، ملکہ بلقیس کا لالچ اور چال بازیاں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا طریقہ واردات۔ دوستو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے کمانڈر ہدہد نے آپ علیہ السلام کو بلقیس اور اس کی قوم کا حال سنایا تو آپ علیہ السلام نے اس کو ایک خط لکھ کر دیا جو کہ ملکہ بلقیس کو لکھا گیا، اور آپ علیہ السلام نے ہدہد کو کہا کہ میرا خط یہ ملکہ بلقیس تک پہنچا دو اور قریب جا کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح ہدہد آپ علیہ السلام کا وہ خط لے کر وہاں سے شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بلقیس کے شاہی محل میں ایک روشن دان تھا جس میں سے صبح کے وقت سورج کی روشنی بلقیس کے شاہی محل میں داخل ہوتی تھی اور بلقیس اس کی پوجا کرتی تھی۔ ہدہد اس روشن دان میں بیٹھ گیا۔ اس وقت ملکہ کے پاس اس کے لشکری بھی تھے، تو ہدہد وہاں بیٹھ کر کچھ دیر پھڑپھڑایا، اور یہ آواز سن کر بلقیس کے درباری ہدہد کی طرف دیکھنے لگے، اور جب بلقیس کی نظر ہدہد کی طرف پڑی تو ہدہد نے وہ خط آ کر بلقیس کی گود میں ڈال دیا اور نہایت ادب کے ساتھ ایک طرف ہو گیا۔ اسے سخت تعجب ہوا، حیرت ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ خوف بھی طاری ہو گیا، اور وہ عاجزی کرنے لگی۔ اسی طرح بلقیس نے وہ خط اٹھایا اور دیکھا کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی، اور اس کو مشک کے ساتھ بند کیا گیا تھا، اور اس پر انگوٹھی کی مہر بھی لگائی ہوئی تھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جس نے ہدایت کی بروں کی سرکشی نہ کرو، اور مسلمان بن کر تابع فرما ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ اور پھر اس خط کو پڑھنے کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنی قوم کے سرداروں کو، اپنے وزیروں کو اور اپنے درباریوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ اے سرداروں، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے جو کہ مہر بند ہے، بے شک یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 29، 30 اور 31 میں ارشاد فرمایا، وہ کہنے لگی، اے سرداروں، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے اس خط کو عزت والا خط اس لیے کہا کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ ایک جانور اسے لاتا ہے اور وہ بڑی ہی ہوشیاری اور احتیاط سے اس کو پہنچاتا ہے، سامنے با ادب رک کر اور ایک طرف ہو جاتا ہے، اور جان گئی کہ یہ خط کسی مکرم کا ہے، کسی باعزت شخص کا بھیجا ہوا ہے۔ پھر خط کا مضمون سب کو پڑھ کر سنایا کہ یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، اور اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، ساتھ ہی مسلمان اور تابع فرمان ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ اب سب نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر کا دعوت نامہ ہے، اور ہم میں سے کسی میں ان کے مقابلے کی تاب اور طاقت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خط میں لکھی گئی ایک عبارت نے سبھی کو حیران کر دیا جو کہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عبارت ان کے لیے بہت ہی زیادہ عجیب تھی کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے یہ عبارت کبھی نہیں سنی تھی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے بھی اپنے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی تھی، کسی پر یہ آیت اتری ہی نہیں تھی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں جو مجھ سے پہلے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے بعد کسی نبی پر نہیں اتری۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی آیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد سے جانے سے پہلے ہی میں تجھے بتا دوں گا۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلنے لگے، ایک پاؤں مسجد سے باہر رکھ بھی دیا۔ میرے جی میں آیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اور روایت میں آتا ہے کہ جب تک یہ آیت نہیں اتری تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِاسْمِکَ اللہم، یعنی اے اللہ تیرے نام کے ساتھ یہ تحریر فرمایا کرتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کر دیا۔ دوستو اسی طرح جب بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط دیکھا اور اس کو پڑھا تو اس نے اپنے سرداروں کو جمع کیا تو ان سے مشورہ طلب کیا کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں، اور ان سے کہا کہ تم تو جانتے ہو جب تک تم سے میں مشورہ نہ کر لوں اور تم سے تمہاری رائے طلب نہ کروں تب تک میں کسی امر کا فیصلہ تنہا نہیں کر سکتی۔ اس بارے میں بھی تم سے مشورہ طلب کرتی ہوں، بتاؤ تم سب کی کیا رائے ہے؟ تو یہ سن کر سب سرداروں نے متفقہ طور پر جواب دیا کہ ہماری جنگی طاقت بہت کچھ ہے، ہم میں لڑنے کی بہت ہی زیادہ طاقت ہے، لڑنے کے لحاظ سے تو بہت ہی زیادہ اطمینان ہے، آگے جو آپ کا حکم یعنی آپ جو ہمیں حکم دیں گی ہم اسی کی تابعداری کریں گے۔ اس میں سے ایک حد تک تو سرداران لشکر نے لڑائی کی طرف متوجہ کیا اور مقابلے کی طرف رغبت دلائی، لیکن بلقیس چونکہ بہت ہی زیادہ عقل مند، ہوشیار اور سمجھدار عورت تھی اور ہدہد کے ہاتھوں خط ملنے کا ایک کھلا معجزہ بھی دیکھ چکی تھی، اور اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کے مقابلے میں میرا لاؤ لشکر کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اگر لڑائی کی نوبت آئی تو علاوہ ملک کی بربادی کے اور میری بربادی کے کچھ بھی سلامت نہیں رہے گا۔ اس لیے اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں سے کہا کہ بادشاہوں کا قانون ہے کہ جب بھی وہ کسی ملک کو فتح کر لیتے ہیں تو اس کو وہ برباد کر دیتے ہیں، اس کو اجاڑ دیتے ہیں، وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس پر ان سرداروں نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ جی ہاں یہ بالکل صحیح ہے، وہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے جو ترکیب سوچی تھی، ایک چال چلے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائے کہ وہ کس طرح کے انسان ہیں، کیا وہ واقعی ایک اللہ تعالیٰ کے نبی ہے یا وہ ایک لالچی انسان ہے۔ اور اسی طرح ملکہ بلقیس نے اپنی ہوشیاری اور دانائی سے کام لیتے ہوئے بہت سی چالوں، بہت سے لالچی راستوں کو اختیار کرتے ہوئے چال بازیوں کا راستہ اختیار کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 32، 33 اور 34 میں ارشاد فرمایا، اس یعنی ملکہ بلقیس نے کہا کہ اے سردارو تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو تو میں کسی امر کا قطعی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ان سب نے جواب دیا ہم طاقت اور قوت والے، سخت لڑنے بڑھنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ آپ ہمیں کیا حکم فرماتی ہیں۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور فی الواقعہ وہ اسی طرح کرتے تھے۔ دوستو اس پر بلقیس نے چال چلی اور کہا بے شک میں اس کے لیے ہدیے بھیجوں گی اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ قاصد کس چیز کے ساتھ لوٹتے ہیں، اگر وہ بادشاہ ہوا تو وہ ہدیے لے لے گا، اگر نبی ہوا تو وہ ان ہدیوں کو رد کر دے گا۔ دوستو اس کے علاوہ اس نے 1000 مرد اور عورتیں بھیجیں، یہ اس کی دوسری چال تھی، جو کہ عمر میں بہت کم اور خوب جوان تھے، ان میں سے 500 مرد اور 500 عورتیں تھیں، اور مردوں کو عورتوں والے کپڑے اور عورتوں کو مردوں والے کپڑے پہنا دیے گئے، اور ان کے گلوں میں سونے کے توق ڈال دیے گئے، مردوں کے کانوں میں سونے کی بالیاں ڈال دی گئیں،
عورتوں کو گھوڑوں پر اور مردوں کو خچروں پر سوار کیا گیا، اور گھوڑوں کی زینے سونے اور ریشم کی تھیں، اور ان کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں بھیجی، اور ان کے سروں پر تاج تھے جو کہ جواہرات سے سجے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح اس نے ان سب کو ایک بہت ہی چال بازی کے ساتھ اور ہوشیاری کے ساتھ ان کو تیار کیا، اور ان پر منظر بن عمر کو سردار بنایا جو کہ ایک عزت دار اور عقل مند سردار تھا، اور اس کے ساتھ صاحب رائے لوگوں کو بھیجا اور عنبر اور خوشبوؤں کے ساتھ بھیجا، اور ان سے کہا کہ اگر وہ بادشاہ ہوا تو لالچ میں آ کر ان ہدیوں کو قبول کر لے گا اور ان تمام غلاموں کو بھی اپنے پاس رکھ لے گا۔ پس ہدہد نے جب اس کی یہ چال بازیاں دیکھی اور اس کا یہ طریقہ واردات کو دیکھا تو اس نے جلدی کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف آنے کی، اور اس نے وہ تمام خبر حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا، میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح بلقیس نے بہت ہی گراں قدر تحفہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ سونا، موتی، جواہرات، سونے کی اینٹیں اور بہت ہی کثیر مقدار میں سونے کے برتن وغیرہ اس نے آپ علیہ السلام کو تحفے کے طور پر آزمائش کے لیے بھیجے۔ اسی طرح کچھ مرد عورتوں کے لباس میں اور کچھ عورتیں لڑکوں کے لباس میں بھی بھیجی۔ اور اسی طرح جب آپ علیہ السلام کو ہدہد نے یہ سارا واقعہ بیان فرمایا تو آپ علیہ السلام نے اس ملکہ کا لالچ اور اس کی عقل مندی کو دیکھ کر آپ علیہ السلام نے ایک بہت بڑی چال کا استعمال کیا، اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے ان کے آنے سے پہلے ہی 9 فرسخ تک سونے اور چاندی کے محلات جنوں سے تعمیر کرا دیے، دریائی جانور منگوا لیے جن کے پروں کے عجیب و غریب رنگ تھے، گھوڑوں کی طرح ان کی گردنیں اور پیشانی کے بال تھے، مرغ کی طرح ان کے سر پر کلگیاں لگی ہوئی تھیں، جن جانور، انسان، درندے، پرندے، غرض یہ کہ ہر قسم کی مخلوق کو آپ علیہ السلام نے اپنے پاس کئی میلوں تک صفوں میں کھڑا کر دیا، اور آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ بہترین اور خوبصورت جنوں کے چھوٹے بچے راستے کے دائیں اور بائیں جانب کھڑے کر دیے جائیں۔ اور اسی طرح ہدیے لانے والے یعنی ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے سرداران، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ اپنے ہدیے کو حقیر سمجھنے لگے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے خوش طبعی سے ان سے ملاقات کی۔ اس نے بلقیس کا خط آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے ڈبیا طلب کی، اور اسی طرح ملکہ بلقیس کے سرداروں نے یہ کہا کہ ہمارے چند مطالبات ہیں، آپ انہیں پورا کریں۔ اس نے کہا بغیر سوراخ والے موتی میں سوراخ کر دو اور ٹیڑھے سوراخ والے منکے میں داغا ڈال کر دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ موتی میں سوراخ کون کرے گا؟ تو اسی طرح دیمک یعنی لکڑی کھانے والا کیڑا آیا، اس نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا، تو اس نے اپنے منہ میں ایک بال لیا اور موتی میں ایک سرے سے گھوم کر دوسرے سرے سے نکل گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کیڑے سے پوچھا کہ تمہاری کوئی حاجت ہو؟ تو اس نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی، میرا رزق درختوں میں کر دو۔ آپ علیہ السلام نے اسے کہا ٹھیک ہے، تمہارا رزق درختوں میں ہی ہوگا۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے کہا کہ ٹیڑھے سوراخ والے منکے میں داغا کون ڈالے گا؟ تو ایک سفید رنگ کا کیڑا آیا اور اس نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا۔ اس نے داغا اپنے منہ میں لیا اور ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کیڑے سے پوچھا اگر تمہاری ہی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ کے نبی، میرا رزق پھلوں میں کر دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارا رزق پھلوں میں سے ہی ہوگا۔
اور پھر ملکہ بلقیس کے سرداروں یعنی ہدیہ لانے والوں نے کہا کہ ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ان غلاموں اور لونڈیوں میں فرق کر کر بتائیں، ان کے حجاب ہٹانے سے پہلے بتاؤ کہ ان میں غلام کون ہیں اور لونڈیاں کون ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ سب ہاتھ دو۔ جب انہوں نے اپنے ہاتھ دھونے شروع کیے تو جو دونوں ہاتھ ایک ساتھ دھونے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ غلام ہیں، اور جنہوں نے پہلے پانی ایک ہاتھ میں لیا اور پھر دوسرے ہاتھ سے اس پر ڈالا تو فرمایا کہ یہ لونڈیاں ہیں۔ اور اسی طرح ان کے تیسرے مطالبے کے مطابق بلقیس نے ایک برتن بھیجا تھا اور کہا تھا کہ اسے ایسے پانی سے بھر دو جو کہ نہ زمین کا ہو اور نہ آسمان کا ہو، یعنی جو نہ زمین سے نکلا ہو اور نہ ہی آسمان سے برسا ہو۔ تو اس پر آپ علیہ السلام نے گھوڑے دوڑا دیے اور ان کے پسینوں سے وہ برتن بھر دیا اور کہا کہ یہ وہ پانی ہے جو کہ نہ آسمان سے ہے اور نہ ہی زمین سے ہے۔ تو اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے یہ تمام مطالبات پورے کر کر ان سے فرمایا کہ کیا تم مال و متاع کے ذریعے مجھے لالچ دے کر میری مدد کرنا چاہتی ہو؟ اللہ نے مجھے نبوت اور بادشاہت عطا کی ہے۔ اور فرمایا کہ کیا تم مجھے مالی رشوت دے کر شرک پر باقی رہنا چاہتے ہو؟ یہ محض ناممکن ہے۔ مجھے میرے رب نے تو بہت کچھ دے رکھا ہے، مال، ملک، لاؤ لشکر، سب کچھ میرے پاس موجود ہے۔ تم سے ہر طرح سے بہتر حالت میں ہوں، بس الحمدللہ تم ہی اپنے اس ہدیے سے خوش رہو۔ یہ کام تم ہی کو سونپا کہ مال سے راضی ہو جاؤ اور تحفہ تمہیں جھکا دے۔ یہاں تو دو ہی کام ہیں، یہاں دو ہی چیزیں ہیں، یا تو شرک کو چھوڑ دو یا پھر ہماری تلوار کو روکو، یعنی ہمارا سامنا کرو، ہمارا مقابلہ کرو۔ اور اسی طرح تم اپنا یہ مال و متاع، یہ لالچ، یہ سب کچھ لے کر لوٹ جاؤ اور ہم تمہارے پاس ایک لشکر کے ساتھ آئیں گے جس سے لڑنے کی طاقت تم میں نہیں ہوگی، تو ہم تم کو اور تمہارے سرداروں کو سب کو ذلیل و رسوا کر کے نکال دیں گے۔ اگر تم نے ہماری تابعداری نہ کی تو ہم تمہارے تخت و تاج کو، تمہاری سلطنت کو، تمہاری بادشاہت کو روند دیں گے، تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو جب قاصد اس تحفے کو، اس نے اپنے مال و متاع کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دیے ہوئے پیغام کو لے کر واپس آ گئے اور بلقیس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بلقیس کو سارا ماجرا سنایا۔ تو یہ سننے کے بعد ملکہ بلقیس کو آپ علیہ السلام کی نبوت کا یقین ہو گیا، اور پھر ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نمل کی آیت نمبر 34 اور 35 میں ارشاد فرمایا، جب قاصد حضرت سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے تپک دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، پس تم ہی اپنے اس تحفے میں خوش رہو۔ جا ان کی طرف لوٹ جا، ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے کرنے کی طاقت ان میں نہیں، اور انہیں ہم ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ دوستو اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ملکہ بلقیس جاتے ہوئے جس تخت کو بہت سے تالوں میں، بہت سے دروازوں میں بند کر کر اور اس پر پہرے داروں کو نافذ کر کر چلی گئی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک ولی نے کس طرح اسم اعظم کا استعمال کرتے ہوئے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے وہ تخت آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا، اور ملکہ بلقیس سے آنے سے پہلے اس کے لیے ایک سفید شیشے کا فرش تعمیر کیا گیا۔ دوستو مزید ویڈیوز کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی طور پر پریس کر دیں۔